عمران صاحب، اس سارے معاملے پر آپ کی ظاہر ہے گہری نظر ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے نان ایشو ہے، روٹین کا چیک اپ تھا، اس لیے فیملی کو اور وکلاء کو اطلاع نہیں کی گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائیڈ ہے حکومت کی جانب سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خبریں ہیں مختلف طرح کی کہ جی ہوا کیا، کس نے کیا، کوئی کہہ رہا ہے آپریشن ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے کچھ ہو گیا. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں ہوا کیا. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اڈیالہ جیل میں کافی دنوں سے آنکھ میں پرابلم ہو رہی تھی، اور کسی بھی جیل میں، پاکستان کے کسی بھی جیل میں کوئی اس طرح کی سہولت موجود نہیں ہے. وہاں پہ حالانکہ ہاسپٹل تو ہوتے ہیں لیکن اس میں اس طرح کی اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی ایسی سہولت نہیں ہے آنکھوں کے حوالے سے کہ جو کہ پروسیجر وہاں پہ ہو سکے، کوئی آپریشن ہو سکے. اب اس پہ آپ نے ویسے بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب کو پہلے بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی جو آنکھیں ہیں ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے. یہ جو معاملہ تھا یہ تھوڑا اس سے زیادہ تھا، بڑھ کے تھا. تو انہوں نے جو جیل میں ڈاکٹرز ہیں انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آئی اسپیشلسٹ جو ہیں اچھے، وہ ان کو دیکھنا چاہیے. تو پھر بڑے ہی اسلام آباد میں معروف اور بڑے قابل آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر عارف خان صاحب. ان سے رابطہ کیا گیا اور رات کو 12:30 بجے کے قریب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے پیمز لے کے جایا گیا. اب اس میں ساری صورتحال میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ 3rd فلور پہ واقع OT3 جو ہے اس میں یہ ان کو لے کے جایا گیا، اور سوائے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے، پیمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے علاوہ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ عمران خان صاحب یہاں آ رہے ہیں یا عمران خان صاحب کو علاج کے لیے یہاں لایا جا رہا ہے. آپریشن تھیٹر کا جو عملہ تھا وہ یا جتنے وہاں پہ دوسرے لوگ تھے، سب کو یہ تو پتا تھا کہ کوئی VIP موومنٹ ہے اور کوئی اہم شخصیت جو ہے اس کو رات کو یہاں لایا جا رہا ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں بتایا گیا کہ کون آیا، اور اتنا خفیہ رکھا گیا کہ ڈائریکٹرز کو بھی نہیں پتا تھا. پھر ڈاکٹر صاحب نے وہ جب انہیں دیکھا اور انہوں نے وہاں پہ ان کا پہلی بات تو یہ سرجری ان کی کوئی نہیں ہوئی، ان کا پروسیجر ہوا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو پروسیجر ہوا ہے اصل میں ان کی بیماری ہے، وہ وین جو ہے اس کی ایک بیماری ہے، اور اس میں آنکھ کی جو وین ہے اس میں رکاوٹ تھی، اس میں پرابلم تھی، اس میں انفیکشن تھی. اب ڈاکٹرز کے مطابق جو آئی اسپیشلسٹ ہیں ان کے مطابق یہ عمل صرف ایک پروسیجر سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ اصل یہ معاملہ نہیں ہے کہ کیا ہوا، اصل خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مزید 2 دفعہ اس پروسیجر کے لیے یا اس سرجری کے لیے دوبارہ ہاسپٹل جانا پڑے گا. اب حکومت اس وقت اس معاملے میں یہ سوچ رہی ہے خفیہ کیوں رکھا ہے اس کو، اس لیے پہلے اب وہ بھی بتا دیتا ہوں. اب یہ سوچا جا رہا ہے حکومتی حلقوں میں کہ دوبارہ سے انہیں پنز ہی لے کے جایا جائے یا کسی اور جگہ پہ لے جایا جائے، اور ڈاکٹر جو ہیں ڈاکٹر عارف ان کو وہاں لے جایا جائے. اب آپ کا یہ سوال کہ خفیہ کیوں رکھا گیا، معاملہ یہ ہے کہ میری جو ایک سینئر وفاقی وزیر ہیں ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے یہی سوال پوچھا کہ جب آپ نے ان کو یہ فیسیلیٹی بھی دے دی، یہ ون آف دی بیسٹ ڈاکٹر کو دکھا بھی دیا، پروسیجر بھی کرا دیا، تو پھر میں نے کہا کہ اتنا یہ آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا خفیہ رکھنے کی؟ تو ان کا یہ جواب تھا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے خفیہ اس لیے نہیں رکھا کہ ہم خدا نہ خواستہ کو بڑی ایسی بات تھی جو چھپانا چاہتے تھے. اصل میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے یہ بات چھپائی کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، وہاں پہ کچھ طرح کا معاملہ ہو جائے کہ جس سے پھر وہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز بنے اور عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو یا اس طرح سے کوئی معاملہ ہو جائے. اب عام طور پہ زینب ہوتا یہی ہے کہ حکومتوں کی طرف سے یہ سیکیورٹی کی اس طرح کے مسائل جو ہیں بنا کے نا تو روکا جاتا ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات پہ تو پہلی پابندی ہے، آپ دیکھیں ان سے ملاقات تو کی نہیں جا رہی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپ چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی ہے، ان سے بھی لازمی انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھائے ہوں گے، لیکن یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا پوائنٹ ہے کہ قانونی طور پہ جو کوئی بھی جیل میں مجرم ہوتا ہے اس کو اگر آپ لے کے جاتے ہیں کہیں علاج کے لیے تو اس کے وکلا کو یا اس کی فیملی کو بتانا ضروری ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے شاید
کسی ناخوشگوار واقعہ سے بچنے کے لیے یہ عمران صاحب وزیر اطلاعات نے بھی یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے خود درخواست دی گئی تھی کہ ان کا چیک اپ کروایا جائے. پھر درخواست اگر دی گئی تھی تو فیملی اور وکلا کو پتہ ہونی چاہیے تھی، ایک یہ بات ہے. اور دوسری یہ ہے کہ اب ڈاکٹرز کے بھی آپشن دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے کہ یہ ڈاکٹرز 3 نام دیے گئے ہیں اور حکومت نے وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کیے. پھر ان سے ملاقات کی بھی اجازت نہیں ہے. تو پھر ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کئی سیاستدانوں کے ایسے چیک اپ ہوتے رہے، ان کے پرسنل ڈاکٹر ان کو چیک دیکھتے رہے ہیں. ہم زیادہ دور نہ جائیں، میاں نواز شریف یا باقی سیاستدان جیلوں میں جب رہے ہیں. تو عمران صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ دوہرا معیار بھی ہے کہیں نہ کہیں؟ نہیں. اچھا سیرم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بھی حکومت ہی پینل بناتی تھی ڈاکٹرز کے. ہاں جی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے اس پہ جو عطا طاہر صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ وفاقی وزیر اطلاعات نے جو بات کی، تو یہ بات ان کی درست ہے کہ ہاں صاحب دیکھیں، جب کسی بھی شخص کو کوئی تکلیف ہوگی تو خود کہے گا تو صحیح، چاہے وہ جیل میں بھی ہے تو جیل انتظامیہ سے کہے گا بھائی میری یہ بیماری ہے، مجھے علاج کروانا ہے، مجھے دکھائیں. تو عمران خان صاحب نے بھی خود ہی یہ درخواست کی کہ اللہ کے بندو مجھے آنکھ میں تکلیف ہے، مجھے دکھا دیں. تو حکومت ابہام دور کیوں نہیں کرتی کہ فیملی سے ملاقات کروا دیں؟ کوئی تو راستہ ان کے لیے حکومت کو چھوڑنا چاہیے نا. وہ ہر طرف سے دروازے بند کرنے کی حکمت عملی جو ہے اسی پر گامزن ہے، ایسا نظر آ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی کہ یہ بتایا جانا چاہیے تھا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ بھی شاید بے بس ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ساری جو فیصلے ہیں وہ شاید خود حکومتی لوگوں کے بھی بس میں نہیں ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے اس پہ بھی کچھ اسی طرح کی پوزیشن ہے. تو شاید ابھی راوی جو ہے عمران خان کے لیے اس طرح کا چین نہیں. عمران صاحب 8 فروری کو ظاہر ہے احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ایک طرف یہ جو سچویشن بن گئی ہے بانی پی ٹی آئی کی صحت کو لے کر مختلف قسم کی چمگوئیاں ہو رہی ہیں اور بڑے سی اخفا ہے اپوزیشن اس وقت. تو کیا لگتا ہے یہ جو بانی پی ٹی آئی کی بیماری کا معاملہ اب کیا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے؟ یہی وہ چیزیں جو عمران خان کے لیے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں. یہی حکومت کا موقف یہی ہے حکومتی لوگوں کا کہ ہم اسی لیے نہیں بتاتے کہ یہ دیکھیں جب علاج ون آف دی بیسٹ ڈاکٹر سے علاج ہو گیا، یہ حکومت نے یہ تو نہیں کیا کہ علاج ہی نہ کرواتے وہاں پڑے رہتے. سن لیں میں اب آپ ان کا بھی موقف سمجھے نا. وہ کہتے جی ہم نے کر دیا، اب یہ ایشو بنا رہے ہیں. بھئی ایشو اگر آپ نے اس وقت بتا دیا ہوتا، ان کی فیملی کو اعتماد میں لے لیا ہوتا تو یہ اس طرح سے ایشو بنتا ہی نا. لیکن اپوزیشن بھی اس پہ جان بوجھ کے اس کو زیادہ ایشو بنا رہی ہے. ہاں صاحب ماشاءاللہ سے جیل حکام کے مطابق، جیل کے ذرائع کے مطابق اس وقت آنکھ کے والے سے انہیں وہ مسئلہ ضرور تھا، لیکن اب ویسے ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہے. ان کا بلڈ پریشر بھی بہت نارمل ہے، بالکل کنٹرول میں، اور بھی کوئی ان کے اس طرح کی کوئی پریشان کن بیماری نہیں ہے. اچھا عمران صاحب یہ بتائیں کہ اب ایک طرف یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ سہیل آفریدی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے درمیان بھی کچھ اختلافات سامنے آ رہے ہیں. اس کو آپ کے کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیوں اتنا ڈیوائیڈ اور اختلافات ہے، وہ بھی اس موقع پر جب پی ٹی آئی آلریڈی اتنے چیلنجز کا شکار ہے؟ دیکھیں ایک طرف احتجاج کی بات کر رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں شروع سے ہی اس میں اختلافات ہیں، اس میں گروہ بندی، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جیل میں جانے کے بعد، کیونکہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جس میں پاکستان کی، ویسے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں تمام جماعتوں میں شخصیت پرستی ہے، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اگر دیکھا جائے تو ان میں یہ ضرور ہے معاملہ کہ نواز شریف صاحب اگر جیل میں چلے گئے تو پیچھے شہباز شریف تھے، شہباز شریف صاحب نہیں تھے تو پیچھے مریم نواز تھی، مریم نواز نہیں تھے تو حمزہ شہباز شریف صاحب تھے. پیپلز پارٹی کے پاس زرداری صاحب نہ ہو تو بلاول بھٹو زرداری ہیں، بلاول بھٹو زرداری نہ ہو تو فریال طاہرپور صاحبہ ہیں، فریال طاہرپور صاحبہ نہ ہو تو آصفہ بھٹو زرداری ہیں. یعنی ان کے پاس ایک ہے. پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پارٹی میں اپنے بعد ان کے نمبر 2 کوئی نہیں ہے. نمبر 1 بھی عمران خان صاحب ہے، 2 بھی، 3 بھی، 4 بھی، 5 بھی، 20 25 تک آپ چلے جائیں اور کوئی نہیں ہے. آپ کو وہ کہتے ہیں کوئی مقابل نہیں، دور تک بڑھ کے بہت دور تک. تو یہ معاملہ ہے. یہ دیکھیں ایسے سیاسی پارٹیوں کو نقصان ہوتا ہے. اب جب خان صاحب اندر ہیں، ان سے ملاقات بھی کسی کی نہیں ہے، تو پھر بعد میں سہیل آفریدی صاحب جو سوچتے ہیں وہ اپنی رائے کو صحیح سمجھتے ہیں، جو علیمہ خان صاحبہ سوچتی ہیں وہ اپنی رائے کو صحیح سمجھتی ہیں، اور ہر بندہ 1.5 انچ کی اپنی مسجد بنا کے تو اپنے مسائل میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے. پاکستان انصاف ایک طرف تو احتجاج کی بات بھی کری ہے، کچھ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عدالتی راستہ اختیار کرنا چاہیے. تو ابھی بھی کنفیوژن جو ہے پی ٹی آئی میں موجود ہے.